بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھنے اور سننے والوں کو ابرار استوری کا السلام علیکم. ناظرین، افغان مہاجرین کا پاکستان، ایران سمیت دنیا بھر سے انخلاء جاری ہے. اس انخلاء میں بہت سارے مسائل بھی ہیں، بہت زیادہ مشکلات بھی ہیں. اس کے علاوہ افغان مہاجرین کے حوالے سے پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ ناکام نظر آ رہی ہے. امبرین آج میرے ساتھ موجود ہیں افغان مہاجرین کے حوالے سے، اور پھر پاکستان میں افغانستان کی جو سرزمین استعمال ہو رہی ہے دہشت گردی کے لیے، اس حوالے سے اپڈیٹ بھی لیتے ہیں. اور بالخصوص راولپنڈی اسلام آباد میں افغان مہاجرین کے انخلاء کے حوالے سے کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، حکومت کی کیا پالیسی ہے. امبرین، اس پورے پروسیس کے اندر ہم نے دیکھا کہ 1 ستمبر ڈیڈ لائن دی گئی اور کہا گیا حکومت کی طرف سے، وزارت داخلہ کی طرف سے، اداروں کی طرف سے، پولیس کی طرف سے کہ کریک ڈاؤن کیا جائے گا. وہ کریک ڈاؤن تو شروع نہیں ہوا. افغانی ان کا جو انخلاء ہے وہ رضاکارانہ طور پر ہو رہا ہے. تو اس تمام پروسیس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ السلام علیکم جی. سب دیکھنے والوں کو بھی میرا سلام اور ابرار بہت شکریہ. یہ وہ ٹاپک ہے جو کہ ہماری ساری پاکستانی عوام اس میں دلچسپی بھی رکھ رہی ہے، اور آج کل سبھی لوگ چاہ رہے ہیں کہ جی افغان پناہ گزین چلے جائیں تو کل دوسرا دن ہو، اور وہ جلد از جلد اس پروسیس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دیکھیں عرصہ بہت زیادہ گزر چکا ہے، اور ہر دفعہ ڈیڈ لائن پہ ڈیڈ لائن، پھر لوگوں کا ایک مرال جو ہے نا مجھے ڈاؤن نظر آ رہا ہے. ان کو لگتا ہے کہ یہ ساری باتیں ابھی بھی باتیں ہی ہیں، پتہ نہیں یہ نہیں جائیں گے اور ہم پھر پھنس جائیں گے ان کے چنگل میں. اور خاص طور پر جو ہری پور کے لوگ ہیں، جو مانسہرہ کے لوگ ہیں، وہ زیادہ متاثر مجھے نظر آ رہے ہیں افغانیوں سے. جو آپ نے کہا کہ جی افغان سرزمین جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے پاکستان کے لیے دہشت گردی کے طور پہ، تو آج ہی آپ نے دیکھا، بلکہ آپ نے آئی ایس پی آر کا موقف بھی سنا 2 روز قبل یا 3 روز ڈیلی، بلکہ اس طرح فتنہ الخوارج کی ہم کارروائیاں دیکھتے ہیں. تو انہوں نے صاف افغان طالبان حکومت کو یہ انسٹرکشنز دی ہیں کہ جی اس پر غور کریں کہ جو آپ کی سرزمین دشمن استعمال کرتا ہے پاکستان کے خلاف، تو اس پر متوجہ ہوں. کیونکہ پاکستان تو چلے ان سے چھٹکارا حاصل کر ہی رہا ہے، لیکن یہ بھی کوئی طریقہ نہیں ہے نا کہ افغان سرزمین، پہلے تو انکشاف ہوا کہ جی کچھ لوگ ایسے ہیں بیچ میں جو دہشت گردی میں ملوث ہیں، اور اب سرزمین کی بھی حوالے سے باتیں ہیں کہ وہ سرزمین بھی ڈائریکٹ، کیونکہ ہمارا جو فاصلہ ہے وہ زیادہ نہیں ہے، تو وہ ڈائریکٹ یہاں پر استعمال ہوتی ہے ہمارے خلاف دہشت گردی کے طور پہ. تو نہ صرف عالمی سطح پر ہم بہت زیادہ نقصان میں ہیں، بلکہ اگر ہم لوکلی بھی دیکھیں نا تو لوکلی بھی ہم بڑے کرائسس میں ہیں. کیونکہ میں کافی سارے کامنٹس جب پڑھ رہی ہوتی ہوں تو لوگ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو افغانی ایون نوجوان بھی ہے نا، ان میں شدت پسندی اتنی ہے کہ جو پاکستانی نوجوان ہے وہ ان کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتے، چاہے وہ آپ کے تعلیمی ادارے ہوں، چاہے وہ آپ کی کوئی بھی جگہ ہو، وہ ان کو فیس اس لیے نہیں کر پاتے کیونکہ ان میں ویسے ہی شدت پسندی ہر وقت ہوتی ہے. ہر وقت ایسا لگتا ہے وہ کوئی دہشت گردی کی واردات کرنے آئے ہیں. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی انخلاء جو ہے وہ جاری ہے، اب ڈیڈ لائن آپ کو پتہ ہے چوتھی ڈیڈ لائن تھی غالباً، جو کہ اب ختم ہو چکی ہے، اور اس کے بعد ستمبر کا تقریباً مڈ چل رہا ہے، اور اب دیکھیں کہ کوئی مزید ڈیڈ لائن نہیں دی ہے حکومت نے. اس سے تو صاف پتہ چل رہا ہے کہ حکومت بھی اب اپنا مائنڈ بنا کے بیٹھی ہے کہ جی اب کوئی رعایت نہیں ہے، کوئی مزید جو ہے وہ اس چیز کو لنگر آن نہیں کریں گے، اور اب افغانیوں کو جانا ہی پڑے گا اپنے ملک ایٹ اینی کاسٹ. چاہے آج جائیں، کل جائیں، پرسوں جائیں، لیکن وہ جائیں گے. آپ نے دیکھا کہ پچھلے روز 5.5 لاکھ سے زائد سمیں ان کی بلاک کر دی گئی، ان کے جو رابطے تھے وہ منقطع ہو گئے کہ جی آپ رابطہ نہیں کر سکتے. پھر یہ بھی انکشاف ہوا کہ جی وہ اپنے دوستوں کے ذریعے سمیں لے لیتے ہیں کے پی میں. جی. اب یہ اقدام کیا حکومت نے کہ جی اب اگر دوست ان کو بہت زیادہ دوستی کی وہ آ رہی ہے تو وہ پھر ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی جو کہ ان دوستوں کے خلاف. ہاں دوستوں کے خلاف بھی. جیسے آپ کا اگر کوئی افغانی دوست ہے اور آپ سہولت کار بن جاتے ہیں تو آپ کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. اور یہ ایک اسٹرانگ اقدام ہے حکومت کا. اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت اب بالکل اس موڈ میں نہیں ہے، اور دفتر خارجہ نے جس طرح سے بیان دیے، انہوں نے کہا کہ ہم جس کو چاہیں گے وہی رہے گا پاکستان میں اور کوئی نہیں رہے گا. اب پاکستانی حکومت بالکل اس پر کلیئر ہے. اور اگر یکم سے صرف 13 ستمبر کی بات کریں تو کافی افغان پناہ گزین یہاں سے چلے گئے ہیں. تقریباً جو ہے وہ 5 لاکھ ڈیٹا بتایا جا رہا ہے کہ اگر اگست سے لے کر بھی ہم اس کو انالیسس کریں. اور اس کے علاوہ 1 جنوری سے اگر رواں ماہ کی بات کریں تو 26 لاکھ سے زائد افغانیوں کا کہا جا رہا ہے کہ وہ جا چکے ہیں پاکستان سے. اب یہ جو تعداد ہے، ٹھیک ہے یہ ہماری کامیابی ہے، لیکن اس سے کئی زیادہ افغانی سٹل یہاں پر موجود ہیں جن کا انخلاء بہت ضروری ہے. اور ایکسپیکٹیشن کی جا رہی ہے کہ جو رواں سال ہے اس کے آخر تک افغانیوں کی جو بہت بڑی اور لاکھوں کی تعداد ہے اسے نکالنے میں کامیاب جو ہے وہ ہو جائے گا پاکستان. اور پاکستان نے جو ڈیڈ لائن نہیں دی، یہ منہ بولتا ثبوت ہے کہ جی پاکستان اب اس واضح کر چکا ہے. اب آج کی جو اپڈیٹ تھی ریسنٹ، اس میں کہا گیا تھا کہ جی جو سست روی کی ہم باتیں کر رہے تھے اور کافی سارے لوگوں کے ذہنوں میں، آپ مجھ سمیت سب یہی سوچ رہے تھے کہ کیوں ہے یار یہ سست روی کا عمل، کیوں ڈیڈ لائن ختم ہو گئی. لوگ تو یہ بھی چاہ رہے تھے کہ
ہم رات کو سوئیں صبح اٹھیں تو افغانی ہوئی نا یہاں پر، مطلب یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا۔ دوسرا یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جی جس طرح مچھر مار اسپرے نہیں ہوتا، ہم مچھر مار اسپرے کرتے ہیں، اسی طرح ایک ایسا اسپرے ہو جو ہم ایسے کریں تو افغانی سارے کسی طرح غائب ہوں یا بے ہوش ہو جائیں، یا جس طرح سے بھی۔ تو یہ چیزیں ہو رہی تھی، لیکن جو سست روی کا معاملہ آ رہا تھا وہ اس وجہ سے بھی آ رہا تھا کیونکہ افغان طالبانوں کا آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری چیزوں میں انہیں اعتراض ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے کچھ مرکز یہاں پر قائم کیے تھے جس میں خواتین تھیں وہ کام کر رہی تھی، افغان انہیں کی خواتین، کیونکہ افغان خواتین سے ڈیل کرنا ہوتا ہے، ان کی بایو میٹرک کرنی ہوتی ہے، پھر آپ کو پتہ ہے افغان طالبان ذرا اسٹرکٹنیس کرتی ہے، وہ ان کو نہیں الاؤ کرتی کہ جی ان کو کوئی میل ڈیل کرے۔ تو 8 مرکز ایسے تھے جو کہ امدادی سامان بھی پہنچا رہی تھی خواتین کو، اور انہیں پورا ڈیل کرنا، بایو میٹرک کرنا، چیزیں پہنچانا۔ لیکن اب افغان طالبان نے کہا کہ جی یہ خواتین کام نہیں کریں گی، ہماری پالیسی نہیں ہے یہ۔ اب اگر وہ انہوں نے یہ کہا تو 8 اور 9 ستمبر کو یہ جو مراکز تھے، 8 مراکز ان کو بند کرنا پڑ گیا۔ تو اب یہ معاملہ اسی وجہ سے بھی سست روی کا شکار ہو گیا کہ اب کس طرح سے، اب ان کی تو جو پالیسی ہے وہ پالیسی ہے، لیکن پاکستان نے اس کے باوجود افغان طالبان کے اسٹیٹمنٹ کے باوجود اپنے اس عمل کو نہیں روکا، اور تاحال جاری اب گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں۔ کچھ لوگوں نے بتایا کہ جی یہ کس طرح سے ملوث ہوتے رہے ہمارے ملک میں وارداتوں میں، یہ جو ان کے ڈفرینٹ برقے ہوتے ہیں اس کے اندر جو اسمگلنگ شدہ چیزیں لے کر آتے ہیں، تو لوگوں کو بہت تحفظات ہیں اپنے ذہنوں میں، لوگ نہیں سیکیور فیل کرتے ان کو اپنے سامنے دے کر۔ تو لوگوں کی اب شدید خواہش ہے کہ کس طرح یہاں سے چلے جائیں۔ اور اگر ہم حکومت کی بات کریں تو سوائے کے پی حکومت کے باقی جو وفاق سطح پر ہے وہ گورنمنٹ ہمیں سیریس نظر آتی ہے اس معاملے پر، کیونکہ انہوں نے کوئی توسیع کی بات نہیں کی۔ دفتر خارجہ سے متعدد مرتبہ ہم نے سوالات کیے، انہوں نے کہا کوئی رعایت نہیں ہے، جینے جانا پڑے گا۔ اور ستمبر کے میں یہ مڈ چل رہا ہے، اور یہ بولتا ثبوت ہے اس بات کا کہ جی واقعی اب کوئی توسیع نہیں ہے۔ اب ڈیلی کی بنیاد، کیونکہ تعداد بہت زیادہ ہے، 40 اگر 40 سال کوئی تھوڑے نہیں ہوتے ابرار، تو اتنے زیادہ سالوں میں آپ بتائیں ان کی نسلیں پروان چڑھی ہیں یہاں پر۔ 1979 سے لے کے اگر حساب لگائیں 2025 چل رہا ہے، اس سے قبل اتنا اسٹرانگنیس لیول پہ اقدام کیا بھی نہیں گیا۔ تو ایک دم مجھے تو بعض اوقات لگتا ہے کہ پاکستانیوں سے زیادہ افغانی ہی ہیں، اور اگر ہم ان کو نکالنے کے بعد جب ہم مردم شماری کریں گے تو ہماری آبادی ایک دم آپ کو نیچے نظر آئے گی، فگرز ہمارے نیچے آ جائیں گے، کیونکہ یہ جو اے سی سی اور پی او آر والا سلسلہ چلا تھا تو اس میں ظاہر ہے ہماری آبادی میں یہ بھی کاؤنٹ ہو رہے تھے۔ تو پاکستان کو اس سے بڑا فائدہ ہونے والا ہے، اور جس طرح سے پاکستانی حکومت اپنا جو اقدام ہے وہ کر رہی ہے، تو یہ جو لوگ مایوس نظر آتے ہیں، آپ کو بھی کامنٹس کرتے ہوں گے کہ بالکل، نہیں۔ وہ ویڈیو میں کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں ہاں، کہ اب آپ لوگ بتا رہے ہیں کہ افغانے جا رہے ہیں، لیکن یہاں تو ہمارے علاقوں میں بڑی تعداد میں افغانی ہیں، آپ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، حالانکہ کس طرح کے ہمیں کمنٹس مل رہے ہوتے ہیں۔ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جس طرح یہ یوٹیوبر ہے جی، اس نے پتہ نہیں ویڈیو کے چکر میں ہمیں کہا ہے کہ لوگ جا رہے ہیں، پر وہ میرے کامنٹ میں بھی آگے لکھتے ہیں کہ کہیں نہیں جا رہے میڈم، آپ کہہ رہی ہیں جا رہے ہیں، ہری پور سے ایک بندہ نہیں جا رہا، مانسہرہ سے ایک بندہ نہیں جا رہا، بہت سارے لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں کشمیر سے کوئی بندہ نہیں جا رہا، آپ کہتی ہیں کہ جی لوگ جا رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں۔ تو یہ ابرار وہ ڈیٹا ہم بتا رہے ہوتے ہیں۔ اب ظاہر ہے اس طرح تو نہیں ہے کہ یہاں پہ اب ہم لوگ بعض اوقات دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میرے سامنے سے جو 5 افغانی رہتے ہیں یہ نہیں جا رہے، لیکن سرحد پر آپ کو چیزیں نظر آتی ہیں۔ دیکھیں طورخم بارڈر اس وقت سب سے زیادہ مصروف بارڈر ہے، وہاں پر لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں افغانیوں کی۔ اب ظاہر ہے ان کی، اب پاکستان نے اس وقت اپنی فورس استعمال کی ہوئی ہے، پاکستان بے وقوف تو نہیں ہے کہ فضول میں اپنے وسائل وہاں لگا دے، مشینری لگا دے، کیمپس جو ہم نے ٹرانزٹ کیمپس بنائے تھے ان میں کھانا پینا ساری چیزیں ان کو ہم اگر پاکستان پہنچا رہا ہے تو اسی مقصد کے لیے نا کہ جی ان کو ادھر منتقل کر دیا جائے، ورنہ پاکستان اپنے وسائل وہاں کیوں لگا رہا ہے؟ تو یہی وجہ ہے کہ ہمیں طورخم پر جو مناظر نظر آتے ہیں وہ ابھی ہمیں اس لیے یہاں نظر نہیں آئیں گے کیونکہ تعداد بہت بڑی ہے، اور آہستہ آہستہ ایسا ہوگا کہ جب ہم طورخم سے جب فری ہوں گے جو لوگ، کیونکہ رضاکارانہ لوگ بھی کافی زیادہ جا رہے ہیں، اس کے بعد جب ہم نچلی سطح پہ آئیں گے تو پھر ہمیں بہت بڑی تعداد نظر آئے گی کہ پھر ہم کس طرح سے انہیں نکالیں گے۔ یہ حکومت ایک الگ حکمت عملی بنائے گی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ لوگ جا رہے نہیں ہیں، یہ ایک مت ہے، کیونکہ اب لوگ اتنے اکتائے ہوئے ہیں، لوگوں کو کسی نے کامنٹ کیا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ بھائی صبح اٹھیں تو یہ ہو ہی نا۔ اچھا، بالکل ایسا ہی ہے۔ امرین جس طرح بات کر رہی ہے، یقیناً آپ سارے دوستوں کی رائے آ رہی ہوتی ہے